قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں دائیں ہاتھ والے، ان پر تمہارا حق ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو تمہاری ملکیت میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ جب ظاہر میں جسم سے نکاح کیا جاتا ہے تو دو قول و اقرار کرنے والے اجسام کا ایک دوسرے پر حق ہے، لیکن جب نکاح باطن میں ہوا ہے تو تعلق ظاہر میں اجسام کے درمیان کیوں ہوتا ہے؟ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کا رشتہ، تصنیف مبارک روحانی سفر مستانی خاتون کے احوال، جہاں تضاد ہے ہم تعلیم کی کمی کا شکار ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ ہاں، ہم تو وضاحت کر دیں گے اس کی، لیکن اس طرح کے جو نقاط ہیں وہ ہمارے منافقانہ معاشرے میں لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کو، اولیاء اکرام کو کہا ہے کہ جو تمہاری ملکیت میں ہیں دائیں ہاتھ والے، ان پر تمہارا حق ہے۔ یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو تمہاری ملکیت میں ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نکاح کر کے بیوی کو گھر پہ لاتے ہیں تو وہ آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہوتی۔ نکاح ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اور وہ کانٹریکٹ ختم بھی ہو سکتا ہے، طلاق کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے، خلا کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہاں جو متعدد انبیاء، مرسلین اور فقراء ان سے ثابت ہے، ایک نکاح باطن کا نکاح کہلاتا ہے۔ اسلام میں یہ تصور کنیز یا لونڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو لونڈی یا لونڈا یہ پرانی اردو کا لفظ ہے۔ لونڈا کا مطلب ہے لڑکا، لونڈی کا مطلب ہے لڑکی۔ تو اب یہ جو باطنی نکاح ہے، ظاہر ہے کہ یہ باطنی نکاح ان ہستیوں کے لیے ہے جن کی باطن تک رسائی ہے۔ اب ایک آدمی جس کی باطن تک رسائی نہیں ہے تو وہ باطن میں نکاح کیسے کرے گا؟ تو عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے نا یہ۔ اچھا، باطنی اور ظاہری نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح نکاح ہی ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ جس ظاہری طور پر نکاح ہوتا ہے تو اس میں منکوحہ کا، جس سے نکاح ہوا ہے، انسان کی ظاہری جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ جو نان نفقہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ لیکن جو باطنی نکاح ہوتا ہے تو اس میں عورت کا مرد کی ظاہری جائیداد پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ ظاہر میں اس کو کوئی نان نفقے کی پابندی نہیں ہوتی۔ اولاد ہو جائے اس سے، اس کے باوجود بھی اس نے اپنا بندوبست خود کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا نکاح بہتر ہے؟ ظاہری نکاح بہتر ہے یا باطنی نکاح بہتر ہے؟ اگر مالی سہولیات دیکھی جائیں تو ظاہری نکاح کرنے سے مرد کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے، نان نفقے کی ذمہ داری بھی مرد کی ہوتی ہے، اور باطنی نکاح میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ ظاہری نکاح کو ترجیح دیں گے۔ تو پھر باطنی نکاح کا فائدہ کیا ہوا؟ باطنی نکاح کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کا کسی ولی سے، نبی سے باطنی نکاح ہوتا ہے تو اس عورت کی، اس ولی اور نبی کی باطنی جائیداد میں حصہ ملتا ہے، یعنی اس کی ولایت میں سے حصہ ملتا ہے نور کا، اور اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو اسی لیے مختلف انبیاء نے، مختلف اولیاء اور فقراء نے، سب نے نہیں، چیدہ چیدہ لوگوں نے، کنہوں نے؟ کم سے کم وہ ولی جو اللہ کا دیدار کرتا رہتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بار بار کرتا رہتا ہے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے۔
راستہ کھولا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں کرے گا بھی، اس کی مرضی ہے، کرے نہ کرے۔ تو یہ جو باطنی نکاح ہے، اس کے لیے زیادہ تر ان عورتوں کا انتخاب ہوتا ہے جو جہنمی ہوں، کہ ظاہری طور پر عبادت کر کے وہ کبھی بھی جہنم کی نار سے بچ نہیں سکتی، اور پھر کوئی نبی اور ولی انہیں قبول کر کے ان سے باطنی نکاح کر لے تو اب وہ اس کا مال ہو گئی، ملکیت ہو گئی، جہاں وہ جائے گا وہاں وہ جائے گی، اب اس کے اوپر سے وہ جہنمی کی شرط ختم ہو گئی۔ اگر صرف فیض لینے کے لیے ہو تو پھر کنیز بننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مرید بن جائے اور مرید بن کے ذکر قلب حاصل کرے، اپنی روحانیت میں ترقی کرے، تو کنیز بننے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی نا، فیض کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کنیز کون بنتی ہے؟ کنیز وہ بنتی ہے جس کو فیض نہیں ہو سکتا، جو جہنمی ہے، جس کے مقدر میں جہنم لکھا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور آپ کی 1000 کنیزیں تھیں۔ تو بہت سے اولیاء کرام گزرے ہیں۔ اچھا، اب ایک جو چیز نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ کیا ہے، یہ ذرا غور سے سمجھنے۔ اگر کسی کا ظاہر میں نکاح ہو چکا ہے تو اب اس کا باطن میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی کہانیاں بنائی کہ بھئی کہنے لگے کہ ان کا ظاہری نکاح ہے اور ان کا باطنی نکاح بھی ہو گیا۔ یہ غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ جرم ہے۔ اور جن کا باطنی نکاح ہو گیا ہے پھر ان کا ظاہری نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہوتا ہے بھلے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو۔ ظاہری نکاح میں طلاق ہو جاتی ہے، باطنی نکاح میں طلاق نہیں ہو سکتی، وہ اس کی ملکیت ہے۔ اب جو مال غنیمت آتا تھا، جو غزوہ ہوتے تھے اور جس میں عورتیں آتی تھیں پرزنر، تو ان کے بارے میں چونکہ وہ غلامی کا دور تھا تو اس میں جو اعلیٰ پائے کے جو صحابہ کرام ہوتے تھے، ولایت کے درجے پر مامور جو ہوتے تھے، تو حضور ان کو کہتے کہ چلو ان میں سے تم کنیز بنا لو، باطنی نکاح کر لو۔ اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ اگر ان صحابہ سے باطنی نکاح نہیں کریں گے تو پھر ان کو غلام بنا کر کے رکھا جائے گا، تو غلامی سے بہتر ہے باطنی نکاح ہو جائے۔ اب آہستہ آہستہ وہ جو فقراء اور اولیاء کی جو ایک لڑی چلی آ رہی تھی، اب وہ فقراء نہیں رہے، تو اب یہ جو باطنی نکاح والی جو یعنی پریکٹس ہے، یہ بھی نہیں آتی سمجھ میں لوگوں کے۔ اسی چیز کو نہ سمجھتے ہوئے شیعہ نے متع کا تصور بنا لیا، اور اسی چیز کو نہ سمجھتے ہوئے سنیوں نے مسیار کا مطلب اخذ کر لیا۔ دونوں غلط ہیں، ہے وہ کچھ اور، ہے وہ باطنی نکاح، لیکن انہوں نے یہ بنا لی۔